الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتاب الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه محترم بھائیوں اور دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھنا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب نبی کی امت میں بھیجا ہے۔ اس خوشی پر، اس سعادت پر ہم جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے انبیاء بھی تمنا کرتے گئے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام پیارا، ذات پیاری، پروگرام پیارا، نبی پیارے، اللہ نے امت بھی پیاری عطا فرمائی، اور اللہ کو اتنا پیار ہے اپنے نبی کے ساتھ، اس پیار کے بدلے میں امت بھی جنت میں چلی جائے گی۔ حضور کی ہر ادا پیاری، حضور کی ہر سنت پیاری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کملی پیاری،
آپ کے جوتے پیارے، مکہ مدینہ پیارا، آپ کی شان اور آن پیاری ہے۔ نام سے لے کر ذات تک اور پروگرام تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنا سجا کر کے بھیجا ہے۔ ایسا سنوارا کہ جیسے سنوارنے کا حق تھا۔ ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، خبر عرب میں پہنچ گئی کہ عبداللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، آمنہ جس کو دنیا بیوہ کہتی تھی، آج ان کے گھر میں ایک معصوم بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرا پوتا پیدا ہوا ہے۔ سارے کاموں کو چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آمنہ کے دروازے پہ آئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ عبد المطلب نے کہا آمنہ آپ کا باپ، آپ کا سسر عبد المطلب ہوں، کیسے آنا ہوا؟ کہا سنا ہے کہ عبداللہ کا گھر بیٹا ہوا ہے۔ ہاں ابا جان بیٹا ہوا ہے۔ کہا دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ کنڈی کھول دی، کہا آ جاؤ ابا جان دیکھ لو۔ جس وقت حضرت عبداللہ نے اپنے پوتے کو دیکھا، کائنات کہتی ہے کہ عبد المطلب دنگ رہ گئے اور پوتے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے سیدھا دوڑ پڑے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے، دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد واپس آئے، حضرت آمنہ کو کہا کہ اپنا بیٹا لے لو، اور اعلان کر دیا عرب کے اندر کہ عرب کے لوگوں، آج سردار مکہ کا اعلان ہے، قریش مکہ کا اعلان ہے، قریش مکہ کے سردار کا اعلان ہے عبد المطلب کا، کہ دنیا اکٹھی ہو جائے، عرب اکٹھا ہو جائے، بنو ہاشم اکٹھے ہو جائیں، بنو مطلب اکٹھے ہو جائیں، بنو عبد المناف اکٹھے ہو جائیں۔ ایک عظیم دعوت کرنا چاہتا ہوں اپنے پوتے کی خوشی کے اوپر۔ فرمایا کہ عرب اکٹھا ہو گیا، 7ویں دن ایک دعوت کی جس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ 7ویں دن دعوت کی تو جب دعوت کی تو ایک ہجوم تھا بیت اللہ شریف کے سامنے، دروازے کے سامنے، جہاں تک نظر جاتی تھی عرب ٹوٹ پڑا۔ انسانیت ہی انسانیت، اور بڑی قربانی کی، بڑے جانور ذبح کی۔ آخر قریش مکہ کے سردار کے گھر قربانی تھی۔ دنیا نے کھایا جیسے کھا سکتے تھے، خوب کھایا، اور کھانے کے بعد عرب نے کہا کہ عبد المطلب جس پوتے کی وجہ سے دعوت کی ہے وہ پوتا تو دکھاؤ۔ فرمایا اچھا۔ دوڑتے گئے، حضرت آمنہ کے دروازے کو کھٹکایا، کہا کہ بچہ دو۔ بچہ لے کے لے آئے۔ جب دروازے کے سامنے آئے تو دنیا کے سامنے ایسے ان کا اوپر سے کپڑا ہٹایا، چہرے کو سامنے کیا تو فرمایا کہ عرب نے جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، بعض کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور دنیا کے اندر ایسا کوہرام تھا، ایسا چیخوں کی آواز تھی کہ پورے عرب نے آج تک ایسا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ عبد المطلب بچہ بڑا حسین ہے، ایسا چہرہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، نہ ہم نے دیکھا نہ کسی نے دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے بھی پہلے کبھی کسی کا نہیں دیکھا۔ کہا کہ عبد المطلب نام کیا رکھا؟ کہا کہ میں نے نام رکھا ہے محمد۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام کیا رکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا مبین صاحب فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کیا کر دیا، کیسا نام رکھا؟ کوئی آبا و اجداد میں سے کسی کا نام رکھتے؟
کوئی رسمی نام رکھتے، ہمارے نہ خاندان میں، نہ قبیلے میں، نہ قوم میں، نہ عرب میں ایسا نام نہ سنا ہے، نہ کوئی آیا ہے۔ آپ نے کیسا نام رکھ دیا؟ عبد المطلب کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کیا ایسا چہرہ کسی کا دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا جب چہرہ نہیں ایسا تو نام بھی نہیں ایسا، چہرہ بھی نرالا، نام بھی نرالا۔ عبد المطلب بتاؤ نام کا مطلب کیا ہے؟ عربی نام ہے، علماء جانتے ہیں، حضرات بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، مفتیان اعظام، حضرات علماء کرام سمجھتے ہیں کہ اس کا نام کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے عربی کا نام۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی سب سے زیادہ تعریف جائے۔ ایسا نام کیسے رکھ لیا؟ فرمایا کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ رب کائنات نے میرے محبوب پوتے کو اتنا حسن و جمال سے آراستہ کیا، اتنا نوازا کہ کائنات میرے محمد کی ایسی تعریف کرے گی کہ خدا کی خدائی کے اندر رب کے بعد مخلوق میں سے جتنا میرے پوتے کی تعریف ہوگی اتنا کسی کی تعریف نہیں ہوگی۔ میرے بھائی ایسا ہی ہوا پھر، اور ایسا ہی ہوا اور ایسا ہو ہی رہا ہے۔ آج یہ کیوں سارے اکٹھے ہیں؟ یہ بچے ہیں، جوان ہیں، علماء ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بیٹھے ہیں، تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ حضور کی ہو رہی ہے۔ اور جس نے حضور کی تعریف کی، سنی دل سے، محبت سے، انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا پھر وہ ہم سے گفتگو نہ کرے۔ اللہ کو بڑا پیار ہے نا حضور پاس سے، بڑا پیار۔ نام کیا ہے میرے بھائی؟ حضرت محمد صلی اللہ۔ کیا مطلب؟ اپنے نبی کے نام کا معنی کیا سمجھا آپ نے؟ کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس ذات کی تعریف کی گئی اور کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی یہ ہے۔ اور میرے بھائیو اور دوستو، آپ اور میں نہیں، آدم صفی اللہ نے بھی حضور کی تعریف کی، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی حضور کی تعریف کی، نور نجی اللہ نے بھی حضور کی تعریف کی، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی حضور کی تعریف کی، عیسیٰ روح اللہ نے بھی حضور کی تعریف کی۔ جب رب خود حضور کی تعریف کرتا ہے تو پھر کائنات کیوں نہ کرے؟ اور حضور کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ پورا قرآن اللہ نے حضور کی تعریف میں نازل کیا۔ پورا قرآن حضور کی تعریف میں نازل کیا۔ 30 پارے پورے کے پورے اللہ نے حضور کی تعریف میں نازل کر دیا۔ معلوم ہوا کہ سید کائنات، سرکار دو عالم، سرور قلب و سینہ، دونوں جہانوں کے سردار، کملی والے، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الانبیاء، امام الارض والسماء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اگر رب کائنات نے کرنا شروع کی تو پورے 23 سال تک حضور کی تعریف کرتے رہے۔ حضور کی تعریف کو ایک رات میں ہو جاتی ہے میرے بھائی؟ ایک رات میں حضور کی تعریف ہو سکتی ہے؟ ایک سال میں ہو سکتی ہے؟ انسان کہاں حضور کی تعریف کر سکتا ہے؟ جب رب نے تعریف کرنا چاہی تو 23 سال تک حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر میں اور آپ اور انسان اور انسانیت کہاں حضور کی ایک زلف کی تعریف کرے؟ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگے تو نوح علیہ السلام جیسی عمر چاہیے، اور پوری انسانیت کی زبانیں چاہیے، زبانیں تھک جائیں گی، عمر ختم ہو جائے گی، میرے محمد مدنی کی زلف کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمارے حضور کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کو لے کے حضرت آمنہ کے گھر گئے واپس پہنچانے کے لیے، اور بچہ واپس کیا، کہا بیٹی آمنہ، توجہ ہے نا میرے بھائی، بیٹی آمنہ میں نے اپنے بیٹے کا نام، پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ کیا بتایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام؟ بیٹی میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔
حضرت آمنہ نے کہا ابا جان میں نے تو اس کا نام احمد رکھا ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہا کہ جس وقت حضور میری ابھی پیٹ میں تھے، گود میں نہیں آئے تھے، احادیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، گلستان رسالت کے پھول چن چن کر کے آپ کی گود میں دے رہا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد میرے پیٹ میں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے کہ مجھے خواب نظر آئی۔ میں خواب دیکھتی ہوں تو ایک نور بلند ہوا جو آسمان تک گیا، اور اتنا بلند ہوا کہ مجھے شام کے محلات نظر آنے لگ گئے، اور جنت کی حوروں کو میں نے اترتے دیکھا، اور جنت کی حوروں نے آ کر کہا کہ آمنہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی گود میں دونوں جہانوں کا سردار آنے والا ہے۔ آمنہ مبارک ہو، آپ کی گود میں دونوں جہانوں کے سردار آنے والے ہیں، لیکن یاد رکھنا اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا، بیٹے کا نام احمد رکھنا۔ ابا جان میں نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ احمد رکھا ہے۔ بیٹی یہ تو بتا احمد کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ احمد کا مطلب یہ ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، جو سب سے زیادہ تعریف، رب ذوالجلال کی تعریف آدم صفی اللہ نے جبل رحمت پہ چڑھ کے کی تھی، انتہا کر دی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے رب ذوالجلال کی تعریف آگ کے انگاروں کے اندر کی، تعریف کی انتہا کر دی۔ موسیٰ کلیم نے رب ذوالجلال کی تعریف کی، کوہ طور کے اوپر چڑھ کے اور تعریف کرنے کی انتہا کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقر کے اندر رب ذوالجلال کی تعریف کی، چوتھے آسمان پہ چڑھ کے رب ذوالجلال کی تعریف کی، تعریف کی انتہا کر دی۔ سب کی تعریف ایک طرف، جب محمد کریم رب ذوالجلال کی تعریف کریں گے ان کی تعریف تک کسی کی تعریف نہیں پہنچ سکے گی۔ فرمایا سب سے زیادہ اعلیٰ تعریف کرنے والے کون ہیں؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی کیا؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ احمد کا معنی کیا؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں۔ پوری کائنات نے تعریف کی، پر محمد رسول اللہ جیسی تعریف کسی نے نہیں کی۔ فرمایا حضور فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ کملی والے خود فرماتے ہیں کہ جتنا تعریف میں نے اپنے رب کی دنیا میں کی ہے یہ کم ہے۔ جب حشر کا دن ہوگا رب ذوالجلال خود مجھے بلائیں گے اور بلا کر کہیں کہ میرے محمد زبان آپ کی ہونی چاہیے، تعریف میری ہونی چاہیے۔ میں سجدے میں گر جاؤں گا، رب القاء کریں گے، الہام کریں گے، دل میں ڈالیں گے، اور میں اپنے رب کی ایسی تعریف کروں گا جیسی تعریف کسی نے کی نہیں ہوگی۔ رب خوش ہو جائیں گے، خود فرمائیں گے اے میرے محمد آج تو آپ نے تعریف کی ایسی انتہا کی، ارفع راسک شل توتا اشفا تشفا، اپنا سر تو اٹھائیے، سوال تو کیجئے، اور اب شفاعت تو کیجئے۔ میرا رب کہے گا کہ میری رحمت اس وقت جوش کے اندر ہے، جو مانگتے جاؤ گے عطا کرتا جائے۔ فرمایا کہ دنیا کی ساری تعریفیں ایک طرف، اور آخرت میں جو تعریف کروں گا ایسی تعریف دنیا میں نے بھی نہیں کی۔ درود پاک پڑھیں میرے بھائیو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے میرے بھائیو؟ اور ہمارے نبی کا دوسرا نام کیا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے ابا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ روح اللہ کی بشارت ہوں، میں اپنی آمنہ، اپنی ماں آمنہ کی خواب کی تعبیر ہوں۔ خواب نظر آیا تھا نا، خواب کی تعبیر۔ مسجد نبوی ہے، کملی والے بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار اور صحابہ۔ ایسا ہجوم ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے آدم علیہ السلام کی، اللہ نے ان کو صفی اللہ بنایا تھا۔
دوسرے صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ تیسرے صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ نے ان کو اپنا کلیم بنایا تھا۔ چوتھے صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے عیسیٰ روح اللہ کی، اللہ نے ان کو کلمت اللہ بنایا تھا، روح اللہ بنایا تھا۔ اتنے میں سرکار مدینہ بھی تشریف لے آئے، حضور آ گئے۔ حضور فرمانے لگے ہو میرے صحابہ کی جماعت، جو کچھ آپ کہہ رہے تھے میں سن رہا تھا، جو کچھ آپ کہہ رہے تھے میں سن رہا تھا۔ جس نے کہا آدم صفی اللہ ہے اس نے برحق کہا، جس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ اس نے برحق کہا، جس نے کہا موسیٰ کلیم اللہ اس نے برحق کہا، جس نے کہا عیسیٰ کلمت اللہ ہے روح اللہ اس نے بھی برحق کہا۔ پر یاد رکھیے ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، میرے سارے یاروں پیاروں صحابہ کرام یاد رکھو، میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جان محمد مصطفیٰ۔ مجھے اللہ نے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حبیب اللہ۔ ایک نام حبیب اللہ بھی ہے نا، ایک نام کیا ہے؟ مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنا کے بھیجا۔ اب علماء نے قلم اٹھایا، بحث کرنا شروع کر دی، تفسیریں لکھنا شروع کر دی، شان لکھنا شروع کر دی۔ یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں ہم کہ اللہ نے اپنے حضور کی شان بیان کرنے کا موقع دیا۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہو کہ حضور کی شان سننے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ سب نے شان لکھنا شروع کر دی۔ لکھا علماء نے شفیع اللہ اس کو کہتے ہیں جو جبل رحمت پہ چڑھ کے اپنے رب کو مناتا ہے۔ آدم علیہ السلام جبل رحمت کے اوپر اپنے رب کو منا رہے تھے کہ نہیں منا رہے تھے؟ شفیع اللہ اس کو کہتے ہیں جو جبل رحمت پہ چڑھ کے اپنے رب کو مناتے ہیں۔ خلیل اللہ اس کو کہتے ہیں جو آگ کے انگاروں میں کود کر اپنے رب کو مناتے ہیں۔ کلیم اللہ اس کو کہتے ہیں جو کوہ طور پہ چڑھ کے اپنے رب کو مناتے ہیں۔ اور کلمت اللہ اس کو کہتے ہیں جو فقر کی زندگی گزار کر اپنے رب کو مناتے ہیں۔ پر حبیب اللہ اس کو کہتے ہیں جن کو رب مناتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب آپ کو اپنا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کون راضی کرے گا؟ اللہ۔ کون راضی ہو جائے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ منانے والا رب ہے، ماننے والے حضور ہیں، ان کو کہتے ہیں حبیب اللہ۔ ہمارا نبی کیا ہے میرے بھائی؟ حبیب اللہ۔ ہمارے محبوب نبی نام محمد، احمد، حبیب۔ حمد کا ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے۔ حضور کے ساتھ حمد کو ایک نسبت ہو گئی۔ نام محمد، نام احمد، حضور کا نام محمد، حضور کا نام احمد، اور فرمایا کہ حضور کو جو امت ملی ہے اس امت کا نام ہے حمادون۔ ہمارا نام کیا ہے؟ حمادون۔ ہمارے نبی کا نام محمد، احمد، ہم امت کا نام کیا ہے؟ حمادون۔ حمادون کا کیا مطلب؟ کہ ساری امتیں، ساری انسانیت، پوری کائنات، جن و بشر، حجر و شجر جتنا تعریف اپنے رب کی کرتے گئے وہ سب کی تعریف ایک طرف جب محمد رسول اللہ کی امت اٹھے گی حضور کی تعلیمات کے مطابق جب وہ رب کی تعریف کریں گے تو محمد کی امت کی تعریف پوری کائنات سے بڑھ جائے۔ اس لیے ان کو کہا کہ حمادون۔ یہ امت کون ہے میرے بھائی؟ حمادون۔ حمد کو بڑی نسبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا کہ قیامت والے دن حشر کا دن ہوگا، عرش لایا جائے گا اور اس کے ایک طرف ایک مقام ہوگا، اس کا نام ہوگا مقام محمودہ۔ حمد کی نسبت ہے، اس کا نام کیا ہوگا؟ مقام محمودہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مجھے یقین ہے کہ اللہ وہ مجھے دیں گے، اس مقام پہ کھڑے ہو کر میں پوری کائنات کی شفاعت کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ مقام محمودہ۔ اور فرمایا
کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھے ایسا چنا ہے کہ میرے ہاتھ میں قیامت والے دن ایک جھنڈا دیا جائے گا جس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہوگا۔ حمد کو بڑی نسبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا نام کیا ہوگا؟ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ یعنی کیا ہوگا؟ انبیاء، رسل، غوث، کتب، ابدال، اولیاء، اقتیاء، پوری کائنات، انسانیت، جن، بشر، احجار، اشجار، درندے، پرندے، چرندے، فرشتے، ملائکہ، کل کائنات موجود ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے کہ حمد کا جھنڈا جا کے میرے محمد کے ہاتھ میں دو، اس لیے کہ پوری کائنات نے میری تعریف کی، پر محمد نے جتنا تعریف کی اتنا کسی نے تعریف نہیں کی۔ یہ لواء الحمد کس کے ہاتھ میں آئے گا میرے بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ اس کو کہتے ہیں لواء الحمد۔ وہ جھنڈا مل جائے گا کہ ایسی ذات جا رہی ہے جس نے اللہ کی حمد کی انتہا کر دی ہے، اللہ کی تعریف کی انتہا کر دی ہے۔ فرمایا اس جھنڈے کے نیچے آدم صفی اللہ کو آنا پڑے گا، نوح نجی اللہ کو آنا پڑے گا، ابراہیم خلیل اللہ کو آنا پڑے گا، موسیٰ کلیم اللہ کو آنا پڑے گا، داؤد خلیفۃ اللہ کو آنا پڑے گا، سلیمان علیہ السلام کو آنا پڑے گا، زکریا علیہ السلام کو آنا پڑے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا پڑے گا۔ اس جھنڈے کے نیچے ابو بکر و عمر کو آنا پڑے گا، عثمان و حیدر کو آنا پڑے گا۔ جس نے اپنی بخشش کروانی ہوگی اس جھنڈے کے نیچے اس کو آنا پڑے گا۔ یہ ہے لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں بہت پیارے نبی دیے ہیں، نام پیارے، ذات پیاری، کام پیارے، پروگرام پیارا۔ فرمایا، حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے، کہا کہ اللہ نے پوری کائنات میں انسان کو چنا، انسان میں سے آدم کو چنا، آدم میں سے خلیل اللہ کو چنا، خلیل اللہ میں سے اسماعیل ذبیح اللہ کو چنا، اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے فہر کو چنا، فہر میں سے مرہ کو چنا، اس میں سے کلاب کو چنا، کلاب میں سے اللہ نے عرب کو چنا، عرب میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے بنو مطلب کو چنا، بنو مطلب میں سے عبداللہ کو چنا، عبداللہ کی اولاد سے محمد رسول اللہ کو چنا۔ ہمارے نبی چنے ہوئے نبی، ہمارے نبی کا نام ہے مصطفیٰ۔ نبی کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ پوری خدائی میں اللہ نے ایک چنا، ایک، اس کا نام رکھا مصطفیٰ، اور وہ ہمیں مل گئے ہیں، ہمارے نبی بن گئے ہیں۔ خوش قسمت ہیں کہ نہیں میرے بھائی؟ اس کے اوپر ساری زندگی سجدے کرتے رہو، کم ہے، حضور کی تعریف کم نہیں ہوتی میرے بھائی۔ ہمارے نبی چنے ہوئے، مصطفیٰ چنے ہوئے، اور پھر اللہ نے چن چن کے ہیرے دیے۔ ابو بکر کو چن کے دیا، عمر کو چن کے دیا، عثمان حیدر کو چن کے دیا، حیدر کرار چنے ہوئے آئے، چن چن کے ہیرے دیے۔ ابو جہل کو کیوں رد کر دیا؟ ابو لہب کو کیوں رد کر دیا؟ کہ حضور کے قابل ہی نہیں تھے، امت بننے کے قابل ہی نہیں تھے، اور اللہ نے آپ لوگوں کے اوپر نظر کی، چن چن کے حضور کے امتی بنا دیے۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ۔ چن چن کے مسجد کے اندر کیوں آ کے بیٹھے ہو؟ کہ اپنے محبوب کی تعریف سننے ہیں، حضور کی زلفوں کی تعریف سننے ہیں، حضور کے چہرے کی تعریف سننے ہیں، حضور کی ذات، پات، صفات، بابرکات کو سننے کے لیے چن چن کے ہیرے دیے ہیں اللہ۔ حضرت کیا سنائیں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف؟ بڑے بلند و بالا، عرفہ والا، مقدس مطہر ذات ہیں، ایسی طیب طاہر ذات ہیں۔ میرے بھائی، دنیا کہتی ہے کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تعریفات کیا آپ کو بتائیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ علماء دیوبند سے سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 12 ربیع الاول بروز سوموار اور صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ 22 اپریل یکم جیٹھ 571 عیسوی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب 40 سال قمری مکمل ہوئے، 41 سال کا پہلا دن تھا، 41ویں سال کا پہلا دن تھا، وہ بھی دن سوموار کا تھا۔ غار ہرا کے سامنے 22 فروری کو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی سوموار کا دن تھا جب حضور کو معراج ہوئی، سوموار کا دن تھا، ولادت بھی سوموار کے دن، پہلی وحی بھی سوموار کے دن، معراج بھی سوموار کے دن، ہجرت بھی سوموار کے دن، جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ بھی سوموار کا دن تھا میرے بھائی۔ اس سوموار کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے میرے بھائی، بڑی نسبت حاصل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پیدائش کون سے دن ہوئی اور سب سے پہلی وحی کب آئی، ہجرت کب ہوئی، معراج کب ہوئی، وفات کب ہوئی، سوموار کے دن۔ سوموار کو اتنا فضیلت حاصل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچے تھے، 6 پھوپھیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں۔ پہلی بیٹی کا نام زینب، ان کا ایک بیٹا اس کا نام علی، ان کی ایک بیٹی اس کا نام امامہ، دوسری بیٹی کا نام رقیہ تھا، ان کا ایک بیٹا اس کا نام عبداللہ، 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم، کوئی اولاد نہیں۔ حضرت فاطمہ کے بیٹے تو حسن حسین ساری دنیا جانتی ہے میرے باپ۔ حضور کا خاندان بڑا پاک ہے، حضور کی ذات پاک، صفات پاک، شان پاک، اہل بیت پاک، صحابہ پاک، حضور کا ہر عضو پاک، ہر قدم پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی پاک، ٹوپی پاک، امامہ پاک، کپڑے پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ پاک، عصا پاک، وثیابک فطہر، پورا لباس پاک، حضور کے اہل بیت پاک، حضرت فاطمہ پاک، زینب پاک، ام کلثوم پاک، حضرت رقیہ پاک، حضرت عبداللہ پاک، حضرت قاسم پاک، طیب طاہر پاک، حضرت ابراہیم پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و حسین پاک، حضرت علی پاک، ابو بکر صدیق پاک، عثمان غنی پاک، حضرت عمر فاروق پاک، سارے صحابہ پاک، سارے اہل بیت پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں پاک، حضور کا مکہ پاک، حضور کا مدینہ پاک، حتیٰ کہ حضور کا جوتا پاک میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا بھی پاک۔ مدینہ طیبہ سے گزر رہے ہیں، توجہ سے میرے بھائی، میری بات سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ شان محبوب دو عالم کی ہے، آپ کو سمجھ کیسے نہ آئے میرے بھائی؟ یہ تو ایسی خوشبو ہے، اس کو جتنا پھیلاتے جاؤ پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے۔ مسجد نبوی سے نکلے، مدینہ کی گلی میں جا رہے ہیں۔ کون جا رہے ہیں میرے بھائی؟ کملی والی سرکار جا رہے ہیں، سرکار مدینہ جا رہے ہیں، سرور کونین جا رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے دل کی ٹھنڈک جا رہے ہیں، ہمارے آنکھوں کا نور جا رہے ہیں، دل کا سرور جا رہے ہیں، کائنات کے سردار جا رہے ہیں، خدا کی پوری خدائی کے سردار جا رہے ہیں، گلی میں جا رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوا کہ جبریل امین آ گئے گلی میں، جبریل امین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ وعلیکم السلام یا جبرائیل، کیسے آنا ہوا اتنا جلدی؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول انا علین، اپنے جوتوں کو دیکھو، جوتوں کو دیکھو۔ کیا ہو گیا میرے جوتوں کو؟ فرمایا رب کائنات نے عرش معلیٰ کے اوپر مجھے آواز دی، یا جبرائیل۔ میں نے کہا جی رب جلیل۔ فرمایا جلدی جا، مدینہ طیبہ کی گلی سے میرے مدنی محمد پاک گزر رہے ہیں، ان کو پتہ نہ چل سکا، جوتے پر گوبر لگ گیا، جاؤ میرے محمد کو کہو میں رب عرش کے اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہوں، آپ کے جوتے کے اوپر ناپاکی مجھے پسند نہیں ہے۔ جوتا پاک کرو، تو حضور کا جوتا بھی پاک۔ حضور کا جب جوتا پاک ہے تو حضور کی عائشہ پاک نہیں ہوگی میرے بھائی؟ حضور کی عائشہ پاک نہیں ہوگی؟ حضور کی عائشہ پاک، حضور کا جوتا پاک، حضور کا بستر پاک، لباس پاک، خاندان پاک، آل پاک، اولاد پاک، صحابہ پاک، مکہ مدینہ پاک، ہے پاک کہ نہیں میرے بھائی؟ اور موسیٰ کلیم کوہ طور پہ چڑھے ہوئے ہیں، ربی ارنی انظر الیک، اللہ اپنا آپ دکھا، میں دکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اپنا آپ دکھانا نہیں ہے، لیکن جوتے پہلے اتارو۔ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام، میرا قانون ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا آپ دکھاؤں، لیکن جوتا اتارو۔
اللہ کیوں؟ کہا کہ انک بالوادی المقدس طوا، میری تجلیات پڑ رہی ہیں، پاکیزہ وادی کے اوپر آ گئے ہو، جوتا اتار کے ہو، احترام کا تقاضا یہی ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ حضرت علی، حضرت انس، برا بن عازب، حضرت ہند، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے پیارے انداز کے ساتھ ہویا بیان کرتے۔ حضرت حسن کہنے لگے میرے نانا کیسے تھے؟ ہند نے کہا حسن آپ نے تو دیکھے تھے؟ کہا کہ میری 7 سال کی عمر تھی، میرے نانا مجھ سے جدا ہو گئے۔ 7 سال کی عمر تھی جب حضرت حسن 7 سال کے تھے تو نانا جدا ہو گئے۔ فرمایا کہ ہمیں بتا دو کہ ہمارے نانا کیسے تھے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، 14ویں رات کا چاند آسمان پر اپنی بڑی جولانی کے ساتھ چمک دمک رہا تھا، میرے محمد کریم سامنے بیٹھے تھے، میں نے دیکھا کہ چاند حضور کی پیشانی کے اوپر چلتا ہوا نظر آ رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی پیشانی 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں میرے آقا کیسے حسین و جمیل تھے۔ فرمایا حضور کا حسن و جمال ایسا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے رخساروں کی سفیدی کے اندر میں نے دن کے وقت سورج کو حضور کی پیشانی کے اندر حضور کی رخساروں میں چلتے ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دن کا سورج بھی حضور کے حسن کے ساتھ نہیں مل سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بیلوی نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا دنیا میں۔ اگر سرکار دو عالم کے پورے حسن کو کائنات میں ظاہر کر دیا جاتا تو دنیا حضور کے چہرے کو دیکھ ہی نہ سکتی، تاب ہی نہ سکتی، اتنا حسن۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسین بنایا اور اللہ نے بنا سجا کر کے پوری صورت ان کے حسن میں نازل کر دی، پوری صورت ان کے حسن میں نازل کر دی، لیکن فرمایا اے محمد کریم یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ سے مانگا ہوا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن بھی حضور سے مانگا ہوا، اسی سے نکلا ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ کیا بتائیں حضور کا حسن کیسا تھا؟ کہا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کٹا دی، میرے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگوں نے گردنیں کٹا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا بنا سوار کے بھیجا۔ شیخ سعدی نے اشعار بنائے، آپ لوگ پڑھتے ہو مساجد میں پڑھی جاتے ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ انتہا کر دی شیخ سعدی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے، حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے بلغ العلا بکمالہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے بلندیوں کی طرف چلے گئے اپنے کمال کے ساتھ۔ حسنت جمیع بخصالہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خصال حسین تھی، ساری خصلتیں حسین تھی۔ یہ جب شعر بنائے اور ان شعروں کو بنا کر منظر عام پہ بھیج دیا، دنیا میں شعر آ گئے۔ علامہ شیرازی کے پاس یہ شعر پہنچے۔ کس کے پاس؟ مولانا علامہ شیرازی کے پاس یہ شعر پہنچے کہ شیخ سعدی نے کمال کر دیا حضور کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے، بڑے کمال کے شعر بنائے۔ شیخ شیرازی نے جس وقت ان کو پڑھا ساری رات روتے رہے، ہائے شیخ سعدی تو نے کتنا کمال کر دیا حضور کی تعریف کرتے 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 کرتے، اللہ ہمیں حضور کی تعریف نصیب فرما دے۔ صبح اٹھ کر کے سیدھا شیخ سعدی کے دروازے پر پہنچے، سفر کیا، شیخ سعدی کے دروازے کو کھٹکایا، شیخ سعدی باہر نکلے، علامہ شیرازی جیسے آدمی میرے دروازے پہ کھڑے، کہا کہ علامہ شیرازی کیا حال ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ کہا کیا کہنا ہے؟ کہا کہ بس ایک سوال لے کے آیا۔ کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ میرا پورا دیوان لے لو اور یہ 4 شعر مجھے دے دو۔
نہیں سمجھے میرے بھائی، نہیں سمجھے میری بات کو؟ پورا دیوان جتنا میں نے حضور کی عقیدت میں شعر لکھے پورا دیوان آپ لے لو اور یہ 4 شعر مجھے دے دو۔ شیخ سعدی نے کہا کیا کہتا ہے شیرازی کو اور سوال کر دیتا اور کچھ معلوم کرتا، نہیں یہی مانگتا ہوں۔ کہا کہ انہی 4 شعروں کی آس امید لگا کے تو میں بیٹھا ہوں، کل قیامت والے دن حضور پوچھیں گے سعدی میرے متعلق کیا کیا تھا، میں یہ 4 شعر پیش کروں گا، حضرت یہ آپ کی خدمت میں نے بنائے تھے اور امید لگاتا ہوں ان کی وجہ سے حضور شفا کر دیں گے۔ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، لیکن یہ 4 شعر مجھ سے نہ مانگو۔ شیرازی رونے لگ گئے، روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اگر عشق نبی ہے، اگر حضور کی عقیدت و محبت ہے تو پھر حضور کی تعریف کرتے ہیں، اور راتیں گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں، پھر جاگ کے گزارتے ہیں، پھر الٹے لٹک کے گزارتے ہیں، پھر کائنات کی گلی گلی کوچے کوچے پھر کے گزارتے ہیں، دنیا کے دلوں کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت عقیدت کو بٹھاتے ہیں، حضور کی زلف کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی جبین کی تعریف کرتے ہیں، حضور کے قدموں کی تعریف کرتے ہیں، حضور کے بدن کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی آل و اولاد کی تعریف کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، مکہ مدینہ کی تعریف کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، حضور کے پروگرام کی تعریف کرتے ہیں، پوری رسالت کو کائنات تک پہنچاتے ہیں۔ آؤ چلیں، یہ قافلہ جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ چلیں، یہ قافلہ جا رہا ہے، پھر تعریف کرتے ہیں پوری کائنات کے اندر حضور کی تعریف۔ شیرازی وہاں سے چل پڑے روتے ہوئے اور آگے گھر میں رات کو قلم پکڑ کے بیٹھ گئے، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اللہ شادی نے اتنا زیادہ تعریف کی اور میں نے محبوب کی تعریف نہ کی، اللہ نے القاء کر دیا، الہام کر دیا، کیا شعر غضب کا شعر بنا دیا۔ یا صاحب الجمالی و سید البشر، یا صاحب الجمالی و سید البشر، فرمایا او صاحب جمال، او پوری کائنات کے سردار، او پوری کائنات کے سردار، بوجہک الکریم قد نور القمر، فرمایا کہ آپ کے چہرے اقدس سے اللہ نے چاند کو بھی منور کیا، چاند کا نور بھی آپ کے نور سے مانگا ہوا ہے۔ فرمایا ما یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہتے ہیں کہ ہماری سوچ خیال طاقت سے آپ کی ثنا بلند و بالا ہے اور آپ کی ثنا کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اتنا کہتا ہوں خدا کی ذات کے بعد اگر کوئی بلند ہے تو آپ کی انتہا کر دی۔ اب جس وقت یہ شعر دنیا میں آیا ہوا ہے، ادھر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، ادھر یا صاحب البشر یا صاحب الجمال و سید البشر، ایسا شعر آیا۔ دونوں شعروں کو دنیا نے سامنے رکھا، خطیب جب منبر کے اوپر چڑھتا ہے دونوں شعر بڑے نخرے سے بیان کرتا ہے، حضور کی شان کو بیان کرتے کرتے دونوں نے انتہا کر دی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ نے ہمیں حضور بنا سجا کر کے دیا، بڑے پیارے محبوب دیے ہیں۔ فرمایا کہ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکے، جبیں چمکتی تھی، رخسار چمکتے تھے، لیس بالابیض الامحق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے سفید نہیں تھے جیسے چونا ہو، بلکہ ایسے سفید تھے کہ اس کے اندر سرخی ٹپکتی تھی، سرخی ٹپکتی تھی۔ قد کیسا تھا؟ فرمایا قد نہ زیادہ لمبا تھا، لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، نہ بالکل لمبے تھے نہ بالکل چھوٹے تھے، درمیانہ قد تھا۔ جب مجلس کے اندر حضور کھڑے ہوتے تھے کسی محفل کے اندر تو معجزاتی طور پر بلند نظر آتے تھے، اونچے نظر آتے تھے۔ دنیا سمجھتی تھی کہ یہ کون کھڑے ہیں، کہتے ہیں یہ حضور کھڑے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہجرت والے دن جس وقت مسجد کے اندر جا کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں اصل وہاں بیٹھے تھے، ادھر سے ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ دنیا آتی تھی ملنے کے لیے، پہچان نہیں سکتے تھے حضور کون ہے، صدیق کون ہے۔ حضور کون ہے،
صدیق کون ہے؟ آپ سمجھتے ہو کہ حضور جیسا حسن و جمال کسی کا ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا صدیق کو بھی اللہ نے بڑا سنوارا تھا، صدیق کو بھی بڑا سجایا تھا، لیکن پھر بھی صدیق ہے، نبی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو بہت بلند و بالا ہے، بہت زیادہ حسن ہے۔ فرمایا پھر کیا وجہ، دنیا کیوں نہیں پہچان سکتی تھی؟ فرمایا صدیق شیشے کی طرح تھا۔ صدیق کیسے تھے؟ شیشے کی طرح تھے۔ جب چراغ کو شیشے کے سامنے رکھو تو شیشے کے اندر بھی ویسا چراغ نظر آتا ہے، شیشے کے اندر بھی ویسا چراغ نظر آتا ہے۔ صدیق شیشے کی طرح تھے، حضور چمکتے سورج تھے، سورج شیشے کے اندر نظر آ رہا تھا، ادھر بھی سورج نظر آ رہا تھا، ادھر بھی سورج۔ اللہ نے بڑا نوازا، بڑا سجایا۔ فرمایا اداج العینین، اداج العینین، موٹی لمبی سرنیلیاں، ادا بڑی پیاری پیاری۔ فرمایا حضور با حیا تھے، جب دیکھتے تھے تو آنکھوں کے کناروں سے دیکھتے تھے، ادھر کناروں سے دیکھتے تھے، ایسے شرمیلے انداز میں، ادھر کناروں سے۔ لکھتے ہیں علماء کہ حضور جب شرمیلی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے تھے تو دنیا کہتی تھی کہ غضب ہو گیا، حضور کی آنکھوں کے اندر اتنا حسن و جمال ہوا کرتا تھا، دنیا دیکھ کے فریفتہ ہو جاتا تھا۔ اللہ نے بڑا سجایا تھا۔ ابو بکر صدیق آئے، روایت میں گلستان نبوت کا ایک اور پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے، دروازہ کھٹکایا، ایسے دروازے کے اندر کھولا دروازہ، دیکھا، دوپہر کے وقت واپس ہو گئے۔ جب واپس ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق کہاں جا رہے ہیں؟ صحابی دوڑے، کہا کہ ابو بکر صدیق دیکھ کے واپس کیوں ہو گئے؟ کہا کہ بھوک نے ستایا۔ توجہ ہے، بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، حضور کا چہرہ دیکھ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جب بھوک اور پیاس ستاتی ہے آ کے حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں، بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ ایسا مقدس چہرہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی ہیں، علماء جانتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے، پھر عیسائی تھے، پھر مسلمان بنے، تورات کے حافظ، انجیل کے حافظ، قرآن کے حافظ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہے تھے، جہاں مدینہ طیبہ کے مسلمان استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، بچیاں دف بجا رہی تھیں، حضور کے نغمے گائے جا رہے تھے، تعریف کی جا رہی تھی، وہاں ان یہود و نصارہ نے مشورہ کیا، اپنے بڑے راہب کے پاس گئے۔ یہود و نصارہ اپنے بڑے راہب کے پاس گئے، بڑے پوپ کے پاس گئے، اور وہ پوپ کون تھے؟ یہی عبداللہ بن سلام تھے۔ ان کے پاس گئے کہ آج حضور، آج مسلمانوں کے نبی آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کے نبی آ رہے ہیں، تو ایسے سوال کرو، بچھاڑ کر دو نبی کے اوپر، ان کو چپ کرا دو، مسلمانوں کے نبی کو چپ کرا دو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے سوالوں کی فہرست بنائی، سارے اکٹھے ہوئے، جوق در جوق جماعتیں اکٹھی ہوئی، مسلمان استقبال کر رہے ہیں، حضور کو بٹھایا ہوا ہے، حضور چمک رہے ہیں۔ فرمایا کہ ادھر سے ہم بھی اس نظریے سے کہ جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفل میں رسوا کریں، معاذ اللہ۔ ہم آ گئے، جس وقت ہم سامنے آئے بس میری نظر پڑی محمد رسول اللہ کے چہرے پر۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی تو دل نہ کیا کہ دوبارہ اس نظر کو نیچے ہٹاؤں، میرا دل نہ کیا کہ اس نظر کو دوبارہ نیچے ہٹاؤں۔ کہا کہ دیکھتا گیا، نظر تھکتی نہیں تھی، دل سیر نہیں ہوتا تھا، بس دیکھتا رہا۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ یہ بندہ کون ہے جو مجھے دیکھتا جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن سلام ہے۔ میں حضور فرماتے عبداللہ بن سلام کیا بات ہے، دیکھتے جا رہے ہو، نظر نیچے نہیں ہٹاتے؟ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے چہرہ آپ کا بنایا ایسا ہے، دیکھ دیکھ کے دل کرتا ہے دیکھتا ہی جاؤ، نظر نیچے ہٹتی ہے۔
نظر نیچے ہٹتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر کیسے آنا ہوا، کیسے آئے تھے؟ کہا حضور آیا تو ایسی نیت سے تھا کہ حضور پر سوالات کروں گا، بچھاڑ کروں گا، چپ کرا دوں گا، لیکن حضور آپ کے چہرے کی ایک نظر نے سب سوالوں کے جواب دے دیے، سب سوالوں کے جواب دے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے حضور کو بڑا بنا سنا کر کے بھیجا۔ عورتیں آ گئیں حضرت آمنہ کے گھر۔ آمنہ بچہ دیکھنا ہے، آمنہ بچہ دیکھنا ہے، سنا ہے کہ آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا۔ ہاں پیدا ہوا، دیکھنے کے لیے آئی ہیں، آؤ دیکھ لو۔ جب کپڑا ہٹایا حضور مسکرائے، نظر اٹھائی، عورتیں دیکھتی رہ گئیں۔ کہنے لگی آمنہ اتنا جلدی نہلا دیا؟ کہا کہ نہلایا نہیں، پہلے نہلائے دھلائے آیا۔ یہ زلفوں سے پانی جو ٹپک رہا ہے یہ پہلے نہلائے دھلائے۔ آمنہ اتنا جلدی سرما لگا دیا؟ فرمایا سرما میں نے نہیں لگایا، پہلے سرما لگائے گئے، سرما بھی لگا کے آئے، نہلا دھلا کے آئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنا سنا کر کے بھیجا ہے، سنوار کر کے بھیجا۔ فرمایا کہ زلفیں لیس بالجاد القطط ولا بالسبط، حضور کی زلفیں، فرمایا کہ عظیم الجمہ ذی لمہ لیس بالسبط لیس بالجاد القطط ولا بالسبط، حضور کو زلفیں سجا کرتی تھیں۔ تین طرح کی زلفیں حضور رکھا کرتے تھے، یہاں کانوں کے درمیان سے یہاں تک، اور ایک طرز یہ تھا کانوں کے علاوہ سے یہاں تک، اور ایک طرز حضور کا یہ تھا کہ زلفیں کندھوں تک لگا کرتی تھی۔ اور فرمایا صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور کی زلفیں کندھوں پر لگتی تھیں، کالی زلف تھی جس کو اللہ نے فرمایا واللیل اذا سجا، کالی زلف تھی، فرمایا کہ کالی زلفیں ایسے کندھے پر سجا کرتی تھیں، چہرہ نورانی تھا اور داڑھی بالکل کالی سیاہ تھی، 17 بال داڑھی کے اندر سفید تھے، 17 بال، اور 2 بال سر کے اندر سفید تھے، کل کتنا بال ہو گیا؟ 19 بال۔ فرمایا کہ جس وقت حضور کے چہرے کو دنیا دیکھتی تھی اور زلفیں کندھے پر لگتی تھیں، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کالی بدلی سے 14ویں رات کا چاند نکلا۔ اور فرمایا کہ حضور کے فرمایا کہ بعید بین المنکبین، آپ کا سینہ چوڑا تھا، ذو مسربہ، یہاں سے بالوں کی ایک لکیر نکلتی تھی، ناف تک آتی تھی، اور تھوڑے سے یہاں پر بال تھے، تھوڑے سے، 1-2 بال ادھر کندھے پر، 1-2 بال ادھر کندھے پر، وَأَجْرَدْ، پورا جسم بالوں سے صاف، مختون پیدا کیے گئے، جسم بالوں سے صاف، ایک لکیر ناف تک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے پیچھے مہر نبوت سجا کرتی تھی، فرمایا بیضہ کی شکل میں، انڈے کی شکل میں، جیسے انڈا ہوتا ہے ایسے 2 کندھوں کے اندر پیچھے، اور چاروں طرف تل تھے، تل 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 تل، اور چمکا کرتی تھی۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے تھے تو نور کی لاٹیں نکلا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ لائقہ رفیقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا چراغ گل ہو گیا، اپنی سوئی کے ناکے کے اندر حضور کی مسکراہٹ کی وجہ سے روشنی پھیل جاتی تھی، سوئی کے ناکے کے اندر ہم دھاگا ڈال لیا کرتے۔ دنیا کہتی ہے کہ دیوبندی نہیں مانتے کہ حضور نور ہیں، حضور نور سے بنے ہیں، میں کہتا ہوں تم کہتے ہو حضور نور سے بنے ہیں، میں کہتا ہوں نور حضور سے بنا ہے، نور بھی حضور سے بنا ہے۔ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری نے لکھا ہے کہ نور حضور سے بنا، اور حضور اپنے پوری جولانی، پورے میں نے کہا پورے حسن و جمال کے ساتھ ظاہر نہیں کیے گئے، کئی پردے ڈال کے اللہ نے ظاہر کیا ہے، ورنہ دنیا تاب ہی نہ لاتی حضور کو دیکھنے کی۔ اور ایسے حسن و جمال کے پیکر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا اور میں حضور کے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، میں نے کیا ریشم کی نرمی، کیا موم کی نرمی، جتنا میرے حضور کے ہاتھ نرم تھے اتنا کسی چیز کو نرم میں نے نہیں پایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صحابی مصافحہ کرتا نا، کوئی صحابی مصافحہ کرتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو،
تو فرمایا کہ صبح مصافحہ کیا ہوتا تو شام تک خوشبو آتی رہتی آپ سے۔ جس راستے سے حضور گزر جاتے تھے صبح گزرتے تھے شام تک خوشبو آتی تھی، اور جس بچے کے سر پہ کملی والے ہاتھ لگا دیتے، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر لیتے، بچہ میدان میں کھیل رہا ہوتا تھا، دوسرے بچے سمجھ جاتے کہ آج اس بچے کے سر کے اوپر محمد رسول اللہ کے ہاتھ لگے۔ خوشبو آ رہی ہوتی تھی، خوشبو آ رہی ہوتی تھی میرے بھائی۔ حضرت عبداللہ بن خرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موصل کے فاتح، موصل کے فاتح، حضور نے کہا کہ جاؤ فتح کر کے آؤ، کمانڈر تھے اور کئی دن تک وہاں پر رہے میرے بھائی، وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور دنیا کے کفار کی تلواریں لگی، بدن زخمی ہو گیا اور بدن پر پھوڑے نکل آئے، پیپ بہنے لگی، حتیٰ کہ پورے بدن سے بدبو آنے لگ گئی۔ یہ غلام تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ صحابی تھے حضور کے، وہاں سے علاج کیا، علاج موافق نہ ہوا، پورے بدن کو زخمی کر کے پیپ آلود کر کے ایسی بدبو تھی کہ لوگ قریب نہیں آتے تھے۔ وہ دکھی ہو کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنے یاروں سے کہا، یارو تم تو یہ کام کرو، میں حضور کے چہرے کو دیکھ کے آتا ہوں۔ وہاں سے چل پڑے، جب سامنے آئے تو حضور اپنے پیارے کو دیکھتے ہیں، پیارے تیرے بدن کو کیا ہو گیا؟ حضور پوچھتے پیارے تیرے بدن کو کیا ہو گیا؟ آقا آپ نے مجھے وہاں بھیجا تھا، آب و ہوا موافق نہ رہی، بدن کے اوپر پھوڑے نکل گئے، بدبو ایسی پھیلی ہے کہ لوگ مجھے سلام بھی نہیں کرتے، میں یہ غم لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضور فرماتے میرے پیارے میرے قریب ہو جاؤ، میرے پیارے میرے قریب ہو جاؤ۔ صحابی قریب ہو گئے، اپنی لعاب کو نکالا، لعاب نکال کے تھوڑے سے بدن کے اوپر لگایا، پورے بدن کے تھوڑے اسی وقت ختم ہو گئے اور ایسی خوشبو بدن سے پھوٹی جب تک عبداللہ بن خرقد زندہ رہے، فرمایا پوری زندگی کے اندر ان کے بدن سے خوشبو آتی ہے، پوری زندگی ان کے بدن سے خوشبو آتی رہی میرے بھائی۔ اور پسینے میں ایسی خوشبو تھی، پسینے میں ایسی خوشبو تھی، آپ کو معلوم ہے میرے بھائیو، درود پاک پڑھنے کا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسی خوشبو تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں وہ خوشبو لے جایا کرتی تھیں، اپنے خوشبو میں ملاتی تھیں، ایسی خوشبو جو حضور کے پسینے میں تھی، کسی خوشبو محل کے اندر ایسی خوشبو نہیں تھی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، غریب تھے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، مولانا عبدالوحید سے، وہ بڑے امیر سے آپ بھی سنے، فرمایا کہ وہ بڑے غریب تھے، تو حضور کی خدمت میں حضرت دعا کر دیں۔ کیا دعا کریں؟ کہا کہ دعا کرو میری بیٹی کی شادی کا میں نے تاریخ رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ محبت کا معاملہ کرے، میرا تعاون مدد کر دے، اللہ کی بچی کی خیریت سے رخصتی ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تمام لوگوں کی بچیوں کی خیریت سے رخصتی کرے اور پھر دنیا میں ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا لیا، ایسی دعا کی، ایسی دعا کی، پھر کملی والے کی دعا تھی میرے بھائی، پھر کملی والے کی دعا تھی، اللہ کے عرش کو ہلا دیا، تو ہی نے نہ سنایا حال اپنے دل کا، ورنہ میں تو یوں دعا کرتا کہ عرش ہلا دیتا۔ فرمایا کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیا، دعا کر دی۔ دعا کرنے کے بعد صحابی جانے لگے، حضور نے فرمایا میرے صحابی میرے پاس آؤ۔ صحابی آ گیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت بس دعا ہوگی جا رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹی کو رخصت تو کر رہے ہو، خوشبو ہے تیرے پاس؟ تو پیسے نہیں، خوشبو نہیں ہوگی۔ فرمایا حضرت خوشبو نہیں ہے۔ روئی منگائی، اپنے بدن سے پسینہ پونچھا اور ایسے نچوڑ کر کے شیشی کے اندر برتن میں، شیشی میں نچوڑ کے ایک قطرہ دے دیا۔ فرمایا میرے پیارے اس خوشبو کو لے جاؤ اپنی بیٹی کے اوپر لگا لینا، اس کو خوشبو آئے گی۔ وہ صحابی لے کے چلے گئے، جب گھر گئے تو بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ بزرگوں ایسا کرتے ہیں اپنے تیل میں اس کو ملا لیتے ہیں۔ اس کو تیل میں ملایا اور تیل میں ملا کر کے سارے گھر والوں نے لگایا۔ فرمایا مدینہ طیبہ کے اندر ان کے پورے گھر سے ایسی خوشبو آتی تھی، کیا خوشبو کسی مشک و عنبر کے اندر ہوتی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں ساری تقریر اپنی حدیث کی روشنی میں کرتا جا رہا ہوں میرے پاس،
حدیث پاک کا مفہوم ہے صلح حدیبیہ کا موقع تھا، درود پاک پڑھیں کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زلفیں اتاری، حلق کرایا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرا دیا، زلفیں اتار کر کے اپنے بال بطور تبرک تقسیم کیے۔ ہم تبرک کے قائل ہیں، حضور کے بالوں میں برکت ہے، حضور کی کملی میں برکت ہے، حضور کی چادر میں برکت ہے، حضور کے لعاب میں برکت ہے، حضور کی دعا میں برکت ہے۔ بال تقسیم کر دیے، ایک عورت کے حصے میں ایک بال آیا۔ آپ کو پتا ہے حضرت خالد بن ولید اپنے بال اپنی ٹوپی کے اندر رکھتے تھے، جہاں بھی جاتے فتح کرتے تھے، وہ بھی اس موقع پہ ملے۔ فرمایا کہ ایک بال ایک عورت کو مل گیا، اس نے اس کو ایسا غنیمت سمجھا کہ اپنے ریشمی رومال کے اندر اس کو چھپا کے رکھ دیا، اور خوشبو ایسی پھوٹتی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ فرمایا کہ وہ جب کوئی بچہ یا بندہ گھر میں بیمار ہوتا تو پانی کے اندر اس کو ڈال لیتی، پھر اس کو نکالتی، اس کو رکھ لیتی، وہ پانی اس کو پلا دیتی۔ فرمایا جتنا دائمی مرض کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پینے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت مند ہو جاتا۔ لوگوں کے ایسے مریض جن کی شفا کسی طب میں نہیں تھی، حکمت میں نہیں تھی، کسی ڈاکٹری میں نہیں تھی، لا علاج ہو کر اس خاتون کے گھر کے اندر جب آتے تھے، وہ خاتون ان کو ایک گھونٹ پانی کا پلاتی، ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارے حضور کو اللہ نے بڑا بنا سجا کے بھیجا۔ فرمایا کہ ایسی مہر تھی، دونوں کندھوں کے درمیان کیا تھی؟ مہر نبوت، اور ایسا چمکا کرتی تھی کہ کائنات دیکھا کرتی تھی، ایسے دور سے چمک کی روشنی آتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے، بس ایک دو باتیں کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں، آپ بھی تھک گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے، فرمانے لگے کہ او میرے صحابہ، جاؤ آج مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر اعلان کر دو۔ توجہ ہے میرے بھائی، حضرات بیٹھ جائیں، توجہ سے سنیں بات کو۔ مدینہ طیبہ کی گلی میں اعلان کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، اگر کسی نے مجھ سے حق لینا ہے تو اپنا حق وصول کر لو، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ شاید میرا سفر آخرت نہ شروع ہو جائے۔ اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق لینا ہے، میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پہ زیادتی کی ہے، کسی کا کچھ دینا ہے، دنیا کے اندر آج یہاں پر لے لو، کل محشر کے میدان میں مجھ محمد سے یہ سوال نہ کرنا کہ حضور ہمارا حق دے دو۔ جب یہ اعلان ہوا تو مدینہ طیبہ کے اندر کوہرام مچ گیا، دنیا رونے لگ گئی، چیخیں مارنے لگ گئی، ہے کیا ہو گیا؟ آج ایسا اعلان مدینہ طیبہ کے اندر ہو رہا ہے۔ دنیا اپنے گھروں سے ایسے دھاڑے مارتی چیختی چیختی نکلی اور مسجد نبوی کے اندر آئے۔ حضور نے فرمایا مجھے بھی مسجد نبوی کے اندر لے جاؤ، مجھے مسجد نبوی کے اندر لے جاؤ میرے یارو۔ حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، حضور دونوں کے سہاروں کے اوپر آئے، کہا کہ میرے دوستو، میرے یارو، ممبر کو آگے کرو۔ حضور ممبر کے اوپر آ کر کے بیٹھ گئے اور صحابہ کو کہتے ہیں مفہوم ہے، فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا سفر آخرت کا شروع ہو رہا ہے۔ دل کرنے لگ گیا کہ اپنے یاروں کا چہرہ تو دیکھ لوں، اپنے دوستوں کو دیکھ لوں، دوست مجھے دیکھ لیں۔ فرمایا میں اس وجہ سے آیا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں، اے میرے صحابہ، 23 سال زندگی اکٹھے گزاری ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کسی کا میں نے کچھ دینا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، تو آج اسی دنیا کے اندر مجھ سے لے لو، کل قیامت والے دن مجھ سے نہ لے لو۔ جب یہ بات کہنی تھی تو صحابہ رونے لگ گئے اور ایسے روئے کہ دھاڑیں مار مار کر کے رو رہے تھے، کسی کا سر جھکا ہوا تھا، کوئی ہچکیاں باندھ باندھ کر کے حضور کو دیکھ رہے تھے، چہرے کا ایسے نظریں ڈالی ہوئی۔ فرمایا حضور نے فرمایا کہ کسی نے حق لینا ہے تو میرے یارو کھڑے ہو کر کے مجھ سے یہاں لے لو۔ ایک صحابی روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ سے حق لینا ہے۔ کہا کیا حق لینا ہے؟ کہا کہ حضرت میں نے آپ کو ایک کوڑا مارنا ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے ایک کوڑا مارا تھا، آج میں آپ سے بدلہ لوں گا، آپ کو کوڑا ماروں گا۔
63 साल की उम्र, रहमतुल्लिल आलमीन, कमली वाले, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल के लक़ब पाने वाले आज सर झुका के बैठे हैं, कहते आओ मुझसे बदला ले लो। सहाबी खड़े हो गए कि हजरत मैं आपकी पुश्त के ऊपर कोड़ा मारूंगा। हुजूर ने फरमाया मार लो। कहने लगे कि हजरत कोड़ा वो था जो आपके हाथ में था, आप वही कोड़ा मंगवाएं। हजरत ने फरमाया कि जाओ सहाबी, जाओ जाकर मेरी फातिमा को कहो कि फातिमा आज आपका अब्बा मोहम्मद मस्जिद नबी के अंदर मिंबर के ऊपर अपनी गर्दन झुका के बैठे हुए हैं। एक सहाबी बदला लेना चाहता है, जो कोड़ा आपकी दीवार के साथ लटका हुआ है वो कोड़ा दे दो मेरा सहाबी, ताकि दुनिया में मेरी पुश्त के ऊपर मार ले, कल कियामत वाले दिन में बदले देने के काबिल नहीं। दौड़ता हुआ सहाबी गया। जब हजरत फातिमा को इस बात का पता चला, फातिमा तैयबा ताहिरा सिद्दीका अफीफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर फरमाया कि रोने लगी। रो करके फौरन कहती हैं, ऐ मेरे हसन हुसैन जल्दी जाओ, जाकर मेरे शौहर अली को कहो, अपने बाप अली को कहो, आज हमारी अम्मा फातिमा का पैगाम है। अली मैंने कभी आपसे मुतालबा नहीं किया था, आज मैं आपको कहती हूँ कि मेरे बाप रहमतुल्लिल आलमीन की पुश्त के ऊपर कोड़ा न जाने देना। अपनी पुश्त को बिछा लेना, अपनी पुश्त के ऊपर कोड़ा खा लेना, मेरे बाप की पुश्त के ऊपर कोड़ा न लगने देना, मेरे बूढ़े बाप को ना ऐसे करना दो। फरमाया कि हसन हुसैन भागते हुए गए, हजरत अली को कहा, कोड़ा जाकर के हुजूर को दिया। हुजूर ने कोड़ा उठाया हुआ है, कहा काशा सहाबी ये कोड़ा पकड़ और मेरी पुश्त के ऊपर मार दे। हजरत अली को जब कहा, हजरत अली की चीख निकल गई और चीख करके उठे, कहा कि उकाशा गजब न कर, मेरी पुश्त के ऊपर कोड़ा मार ले, मेरे मोहम्मद की पुश्त के ऊपर कोड़ा न जा। मैं जब ये बात कही तो उसने कहा नहीं, मुझे आपने तो नहीं मारा था, मुझे तो हुजूर ने मारा, मैं हुजूर को मारूंगा। हुजूर फरमाते मेरे सहाबी मेरी पुश्त पे मार लो। फरमाया कि जिस वक्त का उन्होंने कहा कि हुजूर मेरी पुश्त के ऊपर उस वक्त कपड़ा नहीं था, आपकी पुश्त के ऊपर कपड़ा है, अपना कपड़ा उठाओ, मैं नंगी पुश्त के ऊपर कोड़ा मारूंगा। हुजूर ने अपने हाथों से पुश्त के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। जब कपड़ा हटाया अपनी पुश्त से तो मेरे भाई हुजूर ने फरमाया मार मेरे सहाबी मेरी पुश्त के ऊपर कोड़ा मार। सहाबी ने क्या कोड़ा मारना था, कोड़ा फेंका और चिमट गया हुजूर को और मोहरे नबूवत को बोसा दे दिया। मोहरे नबूवत को बोसा दिया। ये हुजूर के कंधों के दरमियान चमका करती थी मोहरे नबूवत, बड़ी प्यारी लगती। मेरे भाइयों और दोस्तों, हुजूर की क्या क्या अदा निराली आपको सुनाओ। हुजूर निराले थे, हुजूर बड़े अजीब थे, बड़े हसीन थे, ऐसी दुनिया मिसाल पेश नहीं कर सकती, हुजूर अपनी मिसाल आप थे। मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, फरमाया कि दरवाजे में देखा कि एक बुढ़िया है ऊंट पे सवार है आ रही है, एक बुढ़िया ऊंट पे सवार है आ रही है। हुजूर की नजर पड़ी, यार बैठे हुए थे, दीवाने परवाने सहाबा यार बैठे हुए थे। हुजूर दौड़ के उठे और अपनी कमली को उठा के कंधे पे सवारा, दौड़ते हुए आगे गए और आगे जाके महार को पकड़ा और महार को पकड़ के कहा, वो हजरत हलीमा थी, हुजूर की रजाई माँ हजरत हलीमा थी। कहा अम्मा जान कैसे आना हुआ? कहा कि बेटा तैफ से चल के आई हूँ, दिल करता था जाऊं अपने बेटे मोहम्मद का चेहरा देखूं, आपको देखने मिलने आई हूँ। फरमाया कि अम्मा जान उतर आओ। खुद हुजूर अपनी माँ को उतार रहे थे, बूढ़ी माँ को। फरमाया कि हुजूर की वालदा रजाई माँ हुजूर के कंधों पे हाथ रख के चल रही थी, हुजूर कंधे झुका के चल रहे थे, कंधा झुका के चल रहे थे। और जवानों, और वालिदैन की माँ बाप की नाकदरी करने वालों, बेअदबी करने वालों, माँ को कहने वालों कि तुम भौंक रही हो, माँ को धक्के देने वालों, बाप को बूढ़ा बाबा कहने वालों, बाप को धक्के देने वालों, बाप की तौहीन और बेअदबी करने वालों, और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को देखो, हुजूर के अदब व एहतराम को देखो। ये हजरत हलीमा ऐसी माँ है जिनके पेट से जने नहीं गए, बल्कि उनका दूध पिया है। हुजूर उस दूध की लाज रखते हुए अपने कंधों को झुका झुका के चल रहे हैं। मेरी अम्मा हलीमा आओ मेरे कंधे पे हाथ रख लो, मेरे साथ साथ चलो। कंधा झुका के कौन चल रहे हैं? कमली वाले चल रहे थे मेरे पास। कहा कि बेटा थक गई,
بیٹا تھک گئی ہوں، پر اما جان بیٹھ جاؤ، اپنی اس کملی کو اتارا جس کملی کے اوپر اللہ کو ناز، کملی نیچے بچھائی اور نیچے بچھا کے کہا کہ میری اماں اس کملی کے اوپر قدم رکھ کے بیٹھ گئے۔ یہ کون سی کملی ہے؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طیب کملی، طاہر کملی، مقدس کملی، پاک کملی، خدا کے قرآن کی آیت کملی، ایسی پیاری کملی ہے جس کو اللہ نے قرآن بنا کے بھیجا تا قیامت اس کی تلاوت کی جائے گی۔ ایسی مقدس طیب طاہر کملی کے اوپر آج کون قدم رکھ سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی وہ رضائی ماں قدم رکھ کے بیٹھی ہے، اور حضور پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ لا کے اپنی ماں کو پلا رہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ کیا سناؤں آپ کو حضور کی شان، پورا قرآن حضور کی سیرت، احادیث رسول حضور کی سیرت، اور پوری زندگی کے اندر جو مولوی، جو خطیب، جو عالم اپنے مسجد کے اندر خطبہ دے رہا ہے یا جو درس دے رہا ہے وہ حضور کی سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ پورا قرآن حضور کی سیرت۔ قرآن سے پوچھو تو قرآن بتاتا ہے حضور کیسے تھے۔ قرآن یہ تو بتا حضور کا چہرہ کیسا تھا، قرآن کہتا والضحیٰ، قرآن یہ تو بتا حضور کی زلف کیسی تھی، قرآن کہتا واللیل اذا سجا، قرآن یہ تو بتا حضور کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، قرآن کہتا ما ودعک ربک وما قلی، قرآن یہ تو بتا حضور کا سینہ کیسا تھا، قرآن کہتا الم نشرح لک صدرک، قرآن یہ تو بتا حضور کی پشت کیسی تھی، قرآن کہتا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، قرآن یہ تو بتا حضور کا مکہ کیسا تھا، قرآن کہتا لا اقسم بہذا البلد، قرآن یہ تو بتا حضور کا مدینہ کیسا تھا، قرآن کہتا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قرآن یہ تو بتا حضور کے اوپر وحی کیسے نازل ہوئی، قرآن کہتا اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن یہ تو بتا حضور کے صحابہ کیسے تھے، قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن یہ تو بتا حضور کے بعد نبوت آئے گی یا زمانہ ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قرآن یہ تو بتا حضور کے گھوڑے کیسے تھے، قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، قرآن یہ تو بتا حضور کے زمانے کے مالدار کیسے تھے، قرآن کہتا الہاکم التکاثر، قرآن یہ تو بتا حضور کا زمانہ کیسا تھا، قرآن کہتا والعصر، قرآن یہ تو بتا حضور سے پہلے ابر آیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے اس کا کیا بنا، قرآن کہتا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن یہ تو بتا حضور کی قوم کیسی تھی، قرآن کہتا لإیلاف قریش، قرآن یہ تو بتا حضور کو خیر کثیر کیسے ملی، قرآن کہتا انا اعطیناک الکوثر، قرآن یہ تو بتا حضور کی نماز کیسی تھی، حضور کی قربانی کیسی تھی، قرآن کہتا فصل لربک وانحر، قرآن یہ تو بتا حضور کافروں سے خطاب کیسے کرتے تھے، قرآن کہتا قل یا ایھا الکافرون، قرآن یہ تو بتا حضور نے مکہ کو فتح کیسے کیا، قرآن کہتا اذا جاء نصر اللہ والفتح، قرآن یہ تو بتا حضور نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے جو پہلا خطبہ دیا تھا ابو لہب نے پتھر مارا تھا، گالی دی تھی، حضور نے کیا جواب دیا تھا، قرآن کہتا تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن یہ تو بتا حضور اللہ کی توحید کیسے بیان کرتے تھے، قرآن کہتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قرآن یہ تو بتا حضور پر جادو ہوا تو کیسے ٹوٹا، قرآن کہتا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، قرآن یہ تو بتا حضور اللہ کی تعریف کیسے کرتے تھے، قرآن کہتا الحمدللہ رب العالمین، قرآن یہ تو بتا حضور اللہ سے دعائیں کیسے مانگتے تھے، قرآن کہتا اہدنا الصراط المستقیم، قرآن یہ تو بتا تیرے اندر کوئی شک تو نہیں، سچی کتاب ہے یا جھوٹی کتاب ہے، قرآن کہتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن یہ تو بتا تجھ سے ہدایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، قرآن کہتا ھدی للمتقین، قرآن یہ تو بتا ہدایت مل جائے تو کامیابی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، قرآن کہتا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، قرآن یہ تو بتا حضور پاک کے زمانے کے بے وقوف لوگ حضور سے کیسے خطاب کرتے تھے، قرآن کہتا سیقول السفہاء، قرآن یہ تو بتا حضور کا مرتبہ سارے انبیاء
کے برابر ہے یا بڑھ کے ہے؟ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن یہ تو بتا حضور کا معراج کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. قرآن یہ تو بتا حضور کا نام کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ. قرآن یہ تو بتا حضور کی کملی کیسی تھی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. قرآن یہ تو بتا حضور کی امت کیسی تھی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. شان رسالت شان محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر. میرے بھائیوں اور دوستو، پورا قرآن خدا نے اللہ نے پورا قرآن حضور کی سیرت میں نازل کیا. پورا قرآن حضور اور جس ذات کے اوپر جس ذات کی تعریف جس ذات کی سیرت بیان کرتے کرتے اللہ نے 23 سال لگا دیے، ہم اس ایک رات کے اندر ان کی تعریف کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، حضور تو ایسی مقدس ہستی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت عبد الوفا مولانا شاعر صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے مشائخ اساتذہ کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہماری اہل خانہ اولادوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ بہن بھائیوں کو دوستوں شاگردوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم اللہ ہمارے عزیز و اقارب جو دنیا میں زندہ ہیں یا فوت ہو گئے سب کو معافی نصیب فرما دیجئے. اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے. اللہ کروٹ کروٹ پہ سکون نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم عاجز مسکین فقیر لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ آپ کے جہنم کے حال کو جب سنتے ہیں تو یا اللہ بدن پہ کانٹے چڑھنے لگ جاتے ہیں. مولا آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ ہمیں معافی نصیب فرما دیجئے. اللہ محبوب دو عالم کی زلفوں کا واسطہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ حضور کے وضحا والے چہرے کا واسطہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھیے اپنی عطاؤں کو دیکھ لیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے اپنے رحمت کے بے کنار سمندر کو دیکھیے. یا اللہ ہمارے اوپر رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین اپنے حکم کے ساتھ شفا نصیب فرما دیجیے. اللہ دنیا کے دروازوں کے دھکوں سے بچا لیجیے. اے کریم پروردگار شفائے کاملہ نصیب فرما دیجیے. ہر مرض سے نجات نصیب فرما دیجیے. مقروضوں کو قرض سے نجات نصیب فرما دیجیے. اے کریم اللہ ہم جو لوگ آپس میں بیٹھے ہیں حضور کی شان کو سنتے رہے آپ کے پروگرام کو سنتے رہے. اللہ ہمارے پر خصوصی رحمت نازل فرما دیجیے. حضور کا سچا عاشق بنا دیجیے. حضور کا سچا امتی بنا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا. اے کریم اللہ دنیا کے اندر آپ کے محبوب کی تعریف کرتے گئے اور آخرت میں جہنم میں جلنے لگ جائیں تو مولا ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ ہمارے آسرا بن جائیے. یا اللہ ہمارا سہارا بن جائیے. اے کریم اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیجیے. حشر کی سختی سے بچا لیجیے. جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. اللہ موت کی سختی سے بچا لیجیے. اے کریم اللہ سنا موت بڑی سخت ہے میرے مالک سہولت کا معاملہ فرمانا. اے کریم اللہ قبر کی سختی سے بچانا. یا اللہ سنا ہے قبر میں سانپ بچھو کاٹتے ہیں میرے مالک اگر دنیا کے اندر ایک مچھر ہمیں کاٹ لے تو ساری رات سکون نہیں ملتا. یا اللہ قبر کے سانپ بچھو کا لقمہ کیسے بن سکتے ہیں؟ مولا ہم ضعیف ہیں. اللہ ہم کمزور ہیں. یا اللہ کمزوروں پہ رحم کر دیجئے. یا اللہ ہم بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیجئے. اللہ اچھوں کے ساتھ تو ہر بندہ اچھائی کرتا ہے. اللہ اچھا تو وہ ہے جو بروں کے ساتھ بھی اچھائی کرے. یا اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ بھائی مولانا مبین صاحب کی محنت کو قبول فرما لیجئے. ان کی عمر میں برکت نصیب فرما دیجئے. اللہ ان کے علم میں برکت نصیب فرما دیجئے. دنیا کے کونے کونے تک ان کے علم کو پہنچا دیجئے. دین کی خدمت کے لیے قبول
قبول فرما لیجئے اللہ ہمارے جتنا طلباء مدرسے کے بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ان طلباء کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دیجئے یا اللہ ان کو دنیا کے کونے کونے تک دین کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ ان کے ظاہر باطن کو چمکا دیجئے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیجئے اللہ ہمارے دلوں کو چمکا دیجئے اللہ دنیا میں آج مصیبتیں منہ کھول کے کھڑی ہیں اللہ تمام مصائب سے بچا لیجئے یا اللہ آلام سے بچا لیجئے اللہ اپنا قرب نصیب فرما دیجئے اپنی حفاظت نصیب فرما دیجئے اللہ حشر بڑا سخت ہے میرے مالک حشر کے دن کی وحشت سے بچانا اللہ کسی کو ٹخنوں تک کسی کو گھٹنوں ناف تک کسی کو کندھوں تک کو پسینے میں شرابور ہوگا میرے مالک ہم آپ سے آپ کی رحمت کو مانگتے ہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا اللہ ہمیں حشر کی گرمی سے بچانا حشر کی وحشت سے بچانا اے کریم اللہ ہم سارے آپ سے مانگتے ہیں اللہ مانگنے والوں کو خالی نہیں بھیجتے اللہ سخی کے دروازے سے اگر ہم سارے مانگتے تو ان کو ضرور مل جاتا یا اللہ تو تو اجود ہے یا اللہ تو تو جواد ہے یا اللہ تو تو سخیوں کا سخی ہے میرے مالک ہمارے اب ہمیں اپنے گھر سے خالی نہ بھیجنا اللہ ہماری جھولیوں کو رحمت کے ساتھ بھر دیجیے اپنی رضا کے ساتھ بھر دیجیے عزت والی زندگی نصیب فرما دیجیے اللہ مغفرت فرما دیجیے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے اللہ اس بیان کے اندر جتنا لوگوں نے تعاون کیا ان کی مدد و نصرت فرما دیجیے صراط مستقیم پہ چلا دیجیے اللہ ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیجیے اللہ بھائی مبین صاحب بتا رہے تھے جوان طبقہ میری بڑی تعاون کر رہا ہے بزرگ تعاون کر رہے ہیں اے کریم اللہ ان جوانوں کو اپنا بنا لے اللہ ان جوانوں پہ ترس کر دے اللہ ان کی پچھلی کو یا اللہ معاف کر دے یا اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے ان کی بگڑی کو بنا دے یا اللہ ان کو اپنے مقدس بندوں میں شامل فرما دے مقربین میں شامل فرما دے اے کریم اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے جو کہا ہے جو سنا ہے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما دے اللہ ہمارے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیجئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.